بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت سے نواز کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی یہ امید لگا کر میری طرف خلوص چہرے کے ساتھ آتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہوگی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں اس کی ضرورت آسانی سے پوری کرا دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا مجھ سے اپنی امید لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یا میرا اس کی ضرورت کو پورا کرنا بڑی نعمت ہے، اور میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمان کی ضرورت کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھیں کہ ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رکنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور ان کے قریب آ گئے اور ان کی طرف سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر ان کی بات سننے لگے۔ چونکہ بہت بوڑھی تھیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سنبھالنے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور یوں ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پوری کر لی اور واپس چلی گئیں۔ اس پر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اس بڑھیا کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے مردوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، تو جانتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی تھی۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک میرے پاس سے نہ ہٹتی تو میں بھی ان کی بات کے پورا ہونے تک یوں ہی کھڑا رہتا۔ حضرت ثمامہ بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گدھے پر چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے کہا، ٹھہریے اے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی سختی سے بات کی۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں، جبکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے سنا، اور اسی عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی۔ مسلمان کی ضرورت کے لیے چل کر جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اچھا کیا میں اس سے تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کام میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے، اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ ہوگی۔ مسلمان کی زیارت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی انصار کو ملنے بہت جایا کرتے تھے، اور جب کسی سے خصوصی ملاقات کرنی ہوتی تو اس کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب عمومی ملاقات کرنی ہوتی تو ان کی مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں سب سے ملاقات ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھرانے سے ملنے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے پاس کھانا بھی کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنانے کا حکم دیا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی بچھا کر اس پر پانی چھڑک دیا تاکہ نرم ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیتے تھے تو ان میں آپس میں اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ جب تک ان میں سے ایک دوسرے سے ملنا لیتا تھا اس وقت تک اسے وہ رات بہت لمبی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی سے بڑی محبت اور نرمی سے ملتا اور پوچھتا آپ میرے بعد کیسے رہے، اور دوسرے لوگوں کا جن میں بھائی چارہ نہ ہوتا تھا یہ حال تھا کہ 3 دن کے اندر ہر ایک دوسرے سے مل کر اس کا سارا حال معلوم کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی کوفہ سے مدینہ ان کے پاس آئے تو ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں، یہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر پوچھا کیا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں اے ابو عبد الرحمن، ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس کا بھائی نہیں ملتا تو اسے پیدل ڈھونڈتا ہوا کوفہ کے آخری کنارے تک چلا جاتا ہے اور اسے مل کر ہی واپس آتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تم لوگ خیر پر رہو گے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہمیں ملنے کے لیے مدائن سے پیدل چل کر ملک شام آئے۔ اس وقت انہوں نے گھٹنوں تک کی چھوٹی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ ملنے کے لیے آنے والوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کے لیے میری طرف ایک تکیہ رکھ دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن میں ادب کی وجہ سے اس پر نہ بیٹھا اور وہ تکیہ یوں ہی میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑا رہا۔ حضرت ام سعد بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئی، انہوں نے میرے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا جس پر میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جس کا یہ اکرام ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے بھی بہتر تھا اور آپ سے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے خلیفہ رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا، اب پیچھے میں اور آپ رہ گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبداللہ اللہ اس کے رسول کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا اے سلمان جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تکیہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا، پھر کہا اے سلمان جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام میں تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبداللہ یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے پاس اس کا مسلمان بھائی آتا ہے وہ اس کے اکرام و تعظیم کے لیے ایک تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن نشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، ان کے نیچے ایک تکیہ تھا، انہوں نے اسے اٹھا کر میری طرف پھینکا اور فرمایا جو آدمی اپنے ہم نشین کا اکرام نہ کرے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہمان کا اکرام کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کے ولیمے میں بلایا اور اس دن ان کی بیوی ان مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی اور وہ دلہن تھی۔ ان کی بیوی نے کہا کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بھگویا تھا؟
میں نے تانبے یا پتھر کے چھوٹے برتن میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں بھگوئی تھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شربت پی سکیں۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی حضرت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، انہوں نے اسے اٹھا کر ان دونوں کے لیے رکھ دیا۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہم تو کچھ سننے آئے تھے تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جو اپنے مہمان کا اکرام نہیں کرتا ہے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشحالی اور نیک انجامی ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے گھوڑے کی رسی اللہ کے راستے میں پکڑے ہوئے ہے اور روٹی کے ایک ٹکڑے اور ٹھنڈے پانی پر افطار کر لیتا ہے، اور بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو گائے اور بیل کی طرح مختلف مزیدار کھانے کھانے کے لیے اپنی زبان گھماتے ہیں اور اپنے خادم سے کہتے ہیں فلاں چیز اٹھا لے اور فلاں چیز رکھ دے، اور کھانے میں ایسے لگتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے۔ قوم کے بڑے اور محترم آدمی کا اکرام کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جانب دیکھا، آپ کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور اسے لپیٹ کر حضرت جریر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے چادر لے کر اپنے سینے سے لگائی اور اسے چوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر میں حاضر ہوئے۔ گھر صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، انہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اسے لیا اور سینے سے لگا کر اسے چوما اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ایسے ہی اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا اور محترم آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے اور یہ سب حضرات زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ کے لیے گدا منگوایا اور انہیں اس پر بٹھایا اور فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا اور قابل احترام آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تکیہ رکھ دیا، لیکن یہ زمین پر ہی بیٹھے اور عرض کیا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ روئے زمین پر نہ تو برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، آج ہم نے عدی کے لیے آپ کی طرف سے اکرام کا جو منظر دیکھا ہے یہ کبھی بھی کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، یہ قوم کا بڑا اور محترم آدمی ہے، اور جب کسی قوم کا بڑا اور محترم آدمی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ حضرت ابو راشد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے 10 آدمیوں کے ہمراہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہم رک گئے اور میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا اے ابو مغویہ، تم آگے بڑھو اور حالات دیکھو، اگر تمہیں اچھے حالات نظر آئیں تو واپس آ کر ہمیں بتانا تو ہم بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور اگر تمہیں کچھ اچھے حالات نظر نہ آئیں تو پھر واپس آ کر ہمیں بتانا، ہم اپنے علاقے کو لوٹ جائیں گے۔ میں عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا اور کہا اے محمد انعم صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اس طرح ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمان ایک دوسرے کو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان قوم کے پاس پہنچو تو یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟
میں نے کہا میں ابو مغویہ عبداللات والعزا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنیت اور نام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تم ابو راشد عبد الرحمن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اکرام فرمایا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے اپنی چادر پہنائی اور اپنی جوتی اور لاٹھی مجھے عطا فرمائی، پھر میں مسلمان ہو گیا۔ پاس بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس آدمی کا بہت اکرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قوم کا سردار اور عزت والا آدمی ہے، اس لیے میں نے اتنا اکرام کیا ہے۔ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ آگے اور حدیث بھی ہے۔ قوم کے سردار کی دلجوئی کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جعیل کو کیسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو اور لوگوں کی طرح مسکین نظر آتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں کو کیسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو سردار لوگوں میں سے ایک سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان جیسوں سے ساری زمین بھر جائے تو ایک جعیل ان سب سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں ہے تو ایسا، لیکن آپ اس کا بہت اکرام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قوم کا سردار ہے، میں دلجوئی کے لیے اس کا اتنا اکرام کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے حضرت عیینہ بن حصن اور حضرت اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے اور حضرت جعیل کو آپ نے چھوڑ دیا، انہیں کچھ نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر عیینہ اور اقرا سے ساری زمین بھر جائے تو جعیل بن سراقہ ان سب سے بہتر ہے، لیکن میں ان دونوں کی دلجوئی کر رہا ہوں اور جعیل کو ان کے ایمان کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔